روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ایمان کے موضوع کے ساتھ ہم پیر کو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، منگل کو بھی حاضر ہوئے، اور آج بدھ ہے، آج بھی آپ کی خدمت میں اسی موضوع کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ موضوع اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ بہت سے سوالات کیے جانے کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سے سوالات تشنا ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر بات کی جانی چاہیے اور کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس موضوع کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ تو آج بھی ایمان کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور آج بات کریں گے ہم تقدیر پر۔ قضاء و قدر کے معاملات پر جب بات ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کے معنی اور مفاہیم سے ہی لوگ واقف نہیں ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب کیا یہ طے شدہ ہے یا آپشنل ہے، اور یہ بھی کہ کیا کسی بندہ خاص یا کسی ولی کامل کی یا اللہ کی بارگاہ میں جو مقرب بندے ہیں ان کی دعاؤں سے کیا اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے بہت سی چیزیں لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب ہمارا تو نصیب ہی اچھا نہیں، ہمارا تو مقدر نہ جانے کیسا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کے کلمات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معلومات میں نہ ہونے کے سبب ہم تقدیر کے بارے میں صحیح طور پر ہمارے کانسیپٹس نظر نہیں آتے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز پسندیدہ عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ کہ جو ہمارے مستقل حصہ ہیں روشنی کا، اور اس کے علاوہ بھی متعدد پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا، کافی گیپ رہا، آپ بیرون ملک تھے جس کے سبب آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ بہرصورت ناظرین آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی آمد پر میں خوش آمدید بھی کہوں گا، سلام بھی پیش کیا آپ کو۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب عہد حاضر کی وہ شخصیت کی جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ کے بے شمار تلاميذ ہیں کہ جو علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں اور اس علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں کہ جو آپ نے جس کی روشنی پھیلائی ہے۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتداً تو علامہ صاحب پہلے تو یہ بات ہو جائے کہ تقدیر ہے کیا، یہ کلیئر ہو جائے، تو پھر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے ساتھ ساتھ کہ اس پر ایمان لانے کا مفہوم بھی میں چاہتا ہوں کچھ واضح ہو جائے تاکہ پھر مزید اس پر کلام کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل شیء فعلوہ فی الزبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، نہایت ہی اہم اور نہایت ہی حساس موضوع ہے آج کا، اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ سوچ سوچ کے اور تول تول کے بولنے کا موضوع ہے۔ دیکھیں، تقدیر اور قضاء و قدر، قضاء کہتے ہیں کسی بھی حکم کو، اور قدر کہتے ہیں، قدر کے کئی معنی ہیں، تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قدر جو ہے حکم کے معنی میں آتا ہے۔ تو قضاء و قدر یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے مطابق، جو اس کا علم ازلی ہے، علم سابق ہے، رب تبارک و تعالی نے اپنے علم کے مطابق جو کچھ انسان نے کرنا تھا اس کے حوالے سے رب تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پر جو ثبت فرما دیا، جو مکتوب فرما دیا، اس کو قضاء و قدر سے تعبیر کیا گیا۔ اب معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو قضاء کے معنی جیسے میں نے عرض کیا کہ حکم کے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، یہاں پر حکم کے معنی، اور قدر جو ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر تنگی کے معنی میں، اور دوسرے معنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اندازے کے معنی میں، ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو قدر اور اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ بنیادی طور پر جو ایمان ہے اس کے حوالے سے، اس میں مسلمان کا یہی ایمان ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم بچہ جب مکتب میں جاتا ہے تو اس کو
جو ایمان مجمل اور مفصل سکھائے جاتے ہیں اس کے اندر بنیادی یہی سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو کچھ بھی ہو۔ تقدیر کے حوالے سے میں چھوٹی سی چیز یہ عرض کروں گا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان خود ہر چیز کا خالق ہے اور انسان خود ہر چیز کا کاسب ہے، ٹھیک ٹھیک، اور انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ایسے ہی اور انسان ہی کے ہاتھ کے اندر سب کچھ ہے۔ اور ایک جبریہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انسان ایک محتاج محض ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے انسان اس کا باؤنڈ ہے، اس کا پابند ہے، اس کو سب کچھ وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ان کی اس بات کو مان لیا جائے کہ انسان محتاج محض ہے اور انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر ثواب و عذاب کا مرتب ہونا انسان کے اعمال پر کسی طور پر نہیں۔ بالکل، پھر انبیاء کرام کا تشریف لانا اور انبیاء کا تبلیغ کرنا، پھر انسان کا دعا کرنا اللہ کی بارگاہ کے اندر، یہ ساری کی ساری چیزیں عبث ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو عبث نہیں بناتا ہے۔ بے شک، رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایک مقصد کے تحت بھیجا، تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے جو جبریہ کا یہ کہنا ہے کہ انسان محتاج محض ہے، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے انسان اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد قدریہ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، انسان خود اپنے اعمال کا خالق بھی ہے اور کاسب بھی ہے، وہ خود ارادہ کرتا ہے اور خود خلق کرتا ہے، خود اس کا ایجاد کرتا ہے، خود اس کا موجد و خالق ہے اور خود کسب کرتا ہے۔ ہم کا ایسا بھی نہیں ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ اللہ، پتہ چلا انسان کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انسان اس کے کا عمل جو کا بھی اعمال خالق ہے اللہ تعالیٰ، اس کا خالق یعنی کہ و اس کی موجد توفیق بھی اسی کی طرف سے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں، انسان کاسب ہے، انسان کا ارادہ ہوتا ہے، انسان کا کسب ہوتا ہے، کسب ہوتا ہے۔ اور یہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان ایک اعتدال کا اور ایک بیلنس کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ انسان کے تمام اعمال کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، چاہے وہ شر ہو چاہے خیر ہو، لیکن انسان کاسب ہے، وہ ارادہ کرتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور انبیاء کرام کا دنیا میں تشریف لانا اور نیکی کے راستے پہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد رئیس بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، انسان کو قوتیں عطا فرمائی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، فرمایا کہ یہ شکر کا راستہ ہے، یہ فرمانبرداری کا راستہ ہے، یہ ناشکری کا راستہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها، خیر و شر کی دونوں قوتیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے دیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس چیز کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسی کو پاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا ہم نے تمہارے لیے راستے کھولے ہیں، جو جد و جہد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت عمدہ۔ کیا یہ بنیادی چیز ہوگی کہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ اور کاسب اور ارادہ کرنے والا انسان ہے۔ یہ ایک معتدل عقیدہ ہے اور ایمان ہے تقدیر و قدر کے حوالے سے اہل سنت والجماعت۔ بہت اچھے انداز میں جبریہ اور قدریہ کے نظریات کو سامنے رکھ کر ایک اعتدال والا جو ہمارے علماء نے عقیدہ ہمیں دیا ہے تقدیر کے حوالے سے، بہت عمدہ انداز میں اس کو ابتداً بیان فرما رہے تھے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری تقدیر کا علم ہے، تو کیا اس اعتبار سے اس پر ایمان لایا جائے کہ جو اللہ کو معلوم ہے ہمیں وہی کرنا ہے؟ چونکہ جیسا کہ ابھی گفتگو میں یہ بات آئی، تو میں چاہوں گا اس پر آپ بھی کچھ اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت گہرائی اور گہرائی کے ساتھ علامہ صاحب نے بہت نازک اس موضوع کو کھولا ہے، اور اسی سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے بیان مبارک سے میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، اور اس طرح انسان کا فعل ظاہر ہے کہ اس کے احاطہ تحکم میں آتا ہے۔ تقدیر کا جس طرح حضرت نے فرمایا، مطلب ایک تو اندازہ ہے، اور دوسری جہاں ہم قدرت کے معنوں میں لیتے ہیں تو قدرت بھی ہے، اور یعنی حکم کے معنوں میں بھی ہے، ٹھیک، جی حکم کے معنوں میں بھی ہے، جی ہاں، لیکن تیسرا جو مفہوم ہے وہ ہے جانچنا، ناپنا، ایویلیویشن، اسیسمنٹ۔ اور یہ بھی کمال بات یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ جانچنے کا کام دے دیں، لیکن مکمل طور پر جانچ بھی
قدرت خداوندی ہی کے پاس ہے. واہ واہ. ان سے اور یہی وجہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک میں ایمانیات کے اعتبار سے نہیں آیا، حضرت تشریف فرما ہے، جی. لیکن حدیث میں آخری کڑی کی صورت میں ایمان کا اشارہ ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو اب آتے ہیں ہم اس مقام پر کہ جہاں تقدیر کی کیفیت کو جانا جائے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ جیسے کوئی انجینئر کسی مکان کی تعمیر کا نقشہ بناتا ہے، وہ نقشہ ہوتا ہے لیکن اس کے مطابق معمار اسے جب شکل دے دیتا ہے تو وہ اس کے مطابق ہوتا ہے، یعنی عملی شکل کے بعد. بالکل ٹھیک اس ٹھیک. کے تو کہا یہی گیا کہ دیکھیے یہ جو تقدیر ہے یہ دو حوالوں سے، ایک مبدل ایک غیر مبدل. تو جو تقدیر اللہ رب العزت نے وضع فرما دی ہے انسان اس کے مطابق چلتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مگر جس طرح حضرت نے اشارہ کیا تعقل، فہم، ادراک، اچھے برے کی تمیز بھی اسے دی ہے. ٹھیک ہے. اب اچھے برے کی جو تمیز دی ہے اس میں اسے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرف اسے جانا چاہیے. ٹھیک. اب اگر یہ کہیں کہ میرا اللہ توبہ گناہ اور خرابی جتنی ہے وہ تو مقدر میں تھا میرے. تو اس میں تو پھر کوئی تو تھا تو صحیح، لیکن آپ کی تعقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ وہ مقدر اس لیے تھا کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ تم یہاں آ کے جھول جاؤ گے، یہاں آ کے گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی انسان بری ذمہ نہیں ہو سکتا اپنے کیے سے. ہو ہی نہیں سکتا. اور جس طرح اشارہ فرمایا کہ جو زیرک افراد ہیں وہ ان دونوں معاملات سے جبر سے، چونکہ پورا کا پورا جو عالم ہے جبریہ ایک طبقہ ہے اور قدریہ بھی ایک طبقہ ہے، لیکن درمیان کی چیز جو ہے چونکہ دونوں انتہا پسندی کی بات ہے. بالکل بالکل. وہ دونوں اگر آپ نظریات بڑے جبریہ اچھے کی انداز بات میں کریں جی. گے تو ناحق مجبور پر تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں سواب کریں، ہم کو بس بدنام کیا. جب میر نے یہ بات کہی تھی تو وہ جبریہ فرقے کے آدمی ہیں، لیکن جبریہ والے برت حاصل کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی بات ہو گئی تو ہم کیا کریں، ٹھیک ہے. ہم تو جبر کا شکار تھے. لیکن یہ برت کی بات نہیں. اسی طرح جو قدریہ کے لوگ ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں پورا اختیار ہے جو چاہیں ہم کریں، تو وہ بھی ایک لائن آف ایکشن کو کراس کر رہے ہیں. یہ درمیان کی چیز میں یہ کہا گیا، حضرت کا مطالعہ بڑا گہرا ہے کہ جو زیرک لوگ ہیں وہ قریب سے گزر جاتے ہیں اور چشم پوشی کرتے ہیں، اور جو کام انہیں کرنا ہے چونکہ نواہی اور اوامر ہمارے سامنے ہیں تو اوامر کو سامنے رکھ کے آپ وہ کام کریں گے جو کہا گیا ہے اور نواہی سے بچیں گے. تو جب ان دونوں چیزوں کو سامنے لائیں گے تو آپ کا وہ ایکشن ہوگا، اور وہ ایکشن ہی مشروط ہوگا تقدیر سے اور آپ کے لیے جو لکھا گیا. اس لیے ہے کیا کہ بہت سارے لوگ بچتے ہیں لیکن جو نہیں بچتے وہ جبریہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جبریہ ہی کی وجہ سے دیکھیے کچھ مذاہب اور بھی ہیں، مثلا ہندوازم میں آواگمن جو ہے وہ جبریہ ہے. ٹھیک ہے. مثلا عیسائی جب یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بقول ان کے جو گناہ ہوا تھا وہ گناہ نہیں تھا، یہ ایکشن تھا، تو اب یہ جبریہ کی بات ہے. یا ایسے ہی یہودی جو ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ بھی ایک جبر کی کیفیت کا تھا، تو یہ سارے انتہا پسندی کی بات ہے. ہمارے یہاں بہت واضح بات یہ ہے کہ اور یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر میں بدل رہا ہوں تو یہ میرا ایکشن نہیں ہے، اس کو معلوم تھا کہ میں کہاں آ کے دوسری طرف چلا جاؤں گا، تو اس لیے یہ بات بھی میرے کھاتے میں جا رہی ہے. کبھی بھی شر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں ہو سکتا. ناظرین محترم، جس انداز میں ایسر جواب عنایت فرما رہے تھے، دل تو نہیں چاہتا کہ وقفہ لیا جائے. وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. ایمان ہمارے پروگرام کا بنیادی موضوع ہے اور آج تقدیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو سر نے جب کلام فرمایا اس میں بہت عمدہ انداز میں سر نے بیان فرمایا کہ انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی صورت میں لائن آف ڈائریکشن بھی دے دی گئی ہے. کسی کام کے کر جانے پر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میری تو چونکہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا تو مجھ سے یہ چیز سرزد ہو گئی. اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے
اس کا ظاہر ہے جواب دہی کا بھی ایک دن ہے جس کا ہمیں سب کو سامنا کرنا ہے اپنے اپنے عمل کا. تو اس اعتبار سے یہ بہت اہم سر نے گفتگو فرمائی. میں یہ چاہوں گا کہ علامہ صاحب جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہی فاعل حقیقی ہے تو اس صورت میں ہمارے افعال اور تقدیر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پر کچھ میں چاہتا ہوں کلام فرمائیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر چیز کا جو فاعل حقیقی ہے اور ہر چیز کا جو خالق و مالک ہے بے شک اور اللہ ہر رب چیز کا جو موجد ہے وہ اللہ تبارک و بے تعالی شک ہے. بے شک. اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جیسے کہ سر نے بہت خوبصورت فرمایا کہ دو گروہ افراط و تفرید کا شکار ہوئے، دو انتہاؤں پر چلے گئے. کچھ نے تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا اور کچھ نے انسان کا جو ہے قدرت کا انکار کر دیا. تو یہ گتھی تبھی سلجھے گی کہ خوبصورت قسم کا ہو. دیکھیں یہ ساری کی ساری شریعت 1,24,000 انبیاء کرام کا تشریف لانا، کم و بیش کتابوں کا آنا، اور یہ ساری کی ساری اسٹرگل اور جد و جہد بالکل نعوذ باللہ عبث اور بیکار ہو جائے گی اگر آپ اس بات کو مان لیں کہ انسان محتاج محض ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے. انسان نے وہ جو کتاب مبین کے اندر انا اعطیناہ فی کتاب مبین، وہ جو لکھا ہوا ہے فی امام مبین، انسان نے اس کو فالو کر کر کے چلنا ہے. خوبصورت مثال دی سر نے کہ ایک پل بناتا ہے، ایک انجینئر ڈیم بناتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں یہ ڈیم آپ کا 100 سال تک کام آ سکتا ہے، یہ پل 50 سال کے بعد ٹوٹ جائے گا. اب 50 سال کے بعد وہ پل ٹوٹ گیا تو آپ کہیں کہ بھئی یہ پل اس لیے ٹوٹا کہ انجینئر نے کہا تھا کہ ٹوٹ جائے گا. نہیں، اس نے اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر کہا تھا کہ اس میں جو میٹیریل یوز ہوا ہے یہ 50 سال تک اس کی گارنٹی ہے. تو اس کا علم تو ناقص ہے، اس کا علم تو کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سابق ہے، علم ازلی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر جو کچھ کرنا تھا، انسان نے جو کچھ کرنا تھا، انسان نے خیر کی طرف جانا، شر کی طرف جانا، رب تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر وہ مقدر تھا. وہ رب تبارک و تعالیٰ نے ما ثبتا کا فرما دیا اور اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے نفسوں کے اندر جو کچھ ہے، فرمایا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا. اور اس سے ایک اور چیز بھی اطمینان ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر انسان بہت ساری چیزوں میں انسان چاہتا ہے کہ آگے بڑھے، بالکل، اور بہت ساری چیزوں میں انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے. فرمایا کہ دیکھو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں کہ لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نہ تو کسی چیز کے کھونے پر تم نے مایوس ہونا ہے اور نہ بہت زیادہ کسی چیز کے ملنے پر عطا پر تم نے خوش ہو جانا ہے. کیا بات. ایک اعتدال اور بیلنس کے ساتھ تم نے زندگی بسر کرنی ہے کہ نہ تو میں مادر پدر آزاد ہوں کہ جو مرضی میرا دل چاہے جام جاؤں، میں کوئی حدود و قیود کا کسی سسٹم کسی نظام. سر نے جو خوبصورت تعبیر فرمائی کہ اوامر و ناہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نہ تو میں اس کا تابع ہوں، میں جو مرضی کروں، تو یہ تو چوپاہے ہو گئے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف اشرف بنایا. اور مکلف بھی ایسا نہیں بنایا کہ انسان کی جتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ نے کو وزن ڈال دیا. نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مکلف ایسا بنایا کہ تکلیف لا یطاق میں مبتلا نہیں کیا، لیکن ایسا نہیں ہے جو تم کرو گے اس کا اجر پاؤ گے. اور آپ یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات کے بہت سارے عذابات کے بارے میں فرمایا کہ بما کانوا یکسبون بما کانوا یعملون. فرمایا ان کو جہنم میں ڈالا گیا. کیوں؟ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی سزا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ نہیں دیا ہے تو پھر تو انسان پر یہ سزا اور جزا کا مرتب ہونا کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا. اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور کے ساتھ ساتھ ایک قوت عطا فرمائی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کیا کہتے ہیں اقبال کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک حدود و قیود میں حالت کو بدلنے کا، تبدیل کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے. تبھی تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے تو اللہ بھی تمہیں نہیں بدلے گا. تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. انسان کاسب ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خلق کے تابع ہے. ہر چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے کل شیء فعلہ فی الزبر کل صغیر و کبیر مستتر. فرمایا کوئی چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ لیا. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اس کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، ایک قضائے معلق ہے اور ایک قضائے مبرم ہے. ایک مبرم ہے کہ جس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے،
اور ایک وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، اس کے اندر تبدیلی ہو جائے گی۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پھر اس کی اگلی قسم آ جاتی ہے کہ کون سی قضا قضائے معلق ہے، کون سی قضا قضائے مبرم ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کرتے ہیں۔ واہ بہت ہی عمدہ گفتگو آج تو ماشاءاللہ، ہمیشہ ہی ہمارے پروگرام میں بڑی مفید اور معلوماتی آپ باتیں سنتے ہیں اور جوابات سنتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک بات اور بھی ہے کہ تقدیر کو کوسنا، تقدیر کو برا کہنا، یہ کہتے ہیں لوگ، یہ بھی کہتے ہیں تقدیر کو ہم نہیں مانتے، بس جو کر رہے ہیں، بس جو ہم کر رہے ہیں اسی کا ہمیں وسیلہ مل رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا یہ تقدیر پر ایمان سے انحراف کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی؟ سر کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے جس طرح فرمایا نا، اس میں دو پہلو آ گئے۔ جی جی، ایک تو شاید اشارتاً آپ نے فرمایا کہ جو لوگ تقدیر کو نہیں مانتے، جی، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو تقدیر کو مان کے اور اسے برا کہتا ہے، مذموم سمجھتا ہے مذموم اور سمجھتا کہتا ہے کہ ہم اس کی زد میں ہیں۔ ہاں، ہماری تو تقدیر ہی خراب ہے۔ دیکھیں نا، تو وہ والا طبقہ جو دوسرا والا ہے وہ خاص طور سے توجہ طلب ہے، اس لیے کہ وہ جو نہیں مانتا وہ تو پھر اس میں آ جاتا ہے نا، قدریہ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کہ مان بھی رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پر تو تقدیر ہی کی وجہ سے سارا کچھ خرابی کا معاملہ ہو رہا ہے، تو تقدیر کو برا کہہ رہا ہے وہ، گویا کہ وہ اپنی کیفیت نہیں دیکھ رہا کہ میرا عمل کیا ہے، بلکہ یہ کہ مجھے دیا کیا جا رہا ہے اس پر وہ شاکی ہے، اس پر وہ صبر نہیں کر رہا، قانع نہیں ہے، بلکہ اس پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری تو تقدیر ہی ایسی ہے۔ تو جب تقدیر ایسی ہے تو یہ تقدیر کو برا کہنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ آپ قانع نہیں ہیں، آپ صابر نہیں ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا معاملہ کیا ہے۔ اگر نقصان ہوا ہے آپ کو اپنے کاروبار میں تو آپ کی حکمت عملی سے ہوا ہے، وہ ناقص تھی اور اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ وہ ناقص ہے۔ کیا کیا تو یہ امتحان میں آپ کو ڈالا، تو آپ امتحان سے گزریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تقدیر یا مقدر جو بھی تھا میرا وہ مجھے ملا، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہی تقدیر ہے جس نے کہ مجھے رسوا کیا، خراب کیا، یہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے پر ایمان رکھنے کے منافی ایک چیز ہے۔ آپ پھر آگے بڑھ رہے ہیں، کراس کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر حضرت کی اجازت سے میں عرض کروں کہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، اور وہ بھی میں نے طالب علمانہ عرض کر رہا ہوں حضرت کے سامنے۔ وہ یہ کہ ایک چیز ہے تقدیر، جی، دوسری چیز ہے قسمت، تیسری چیز ہے نصیب۔ نصیب۔ ہم ان کو مرادف سمجھتے ہیں، مترادف سمجھتے ہیں کہ تقدیر ہی نصیب ہے۔ سر اسی کے مماثلت کے ساتھ کہہ لیں، مزید بھی مقدر بھی کہتے ہیں، بخت بھی کہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں اسی اس میں اسی ذیل میں شمار تو کی جائیں گی؟ مشتق ہے تقدیر سے، ٹھیک ٹھیک، اور وقت جو ہے وہ چونکہ فارسی کی بات ہے تو اسے اس لیے وہ متبادل ہے۔ قسمت بھی چونکہ قسمت لیکن قسمت اور نصیب، یعنی یہ اگر تھوڑی سی بات سمجھ لی جائے کہ تقدیر جو ہے، جس طرح ابھی حضرت نے فرمایا، صراحت کے ساتھ بات ہو گئی کہ اندازہ اپنی جگہ اور پھر ناپ تول کے نوازنے والی بات اپنی جگہ۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں آ گئی نا۔ دیکھیں ابھی جو حضرت نے گفتگو کی ہے اس میں دونوں رنگ آ گئے۔ تو لیکن ساتھ ہی یہ جو ہم مرادف سمجھتے ہیں قسمت کو اور نصیب کو، اس کے لیے تشریح بہت عجیب و غریب آئی ہے۔ جی وہ فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جس طرح حضرت نے اشارہ فرمایا کہ وہ تقدیر جو مبدل اور غیر مبدل ہے، اس طرح کہا کہ دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور باقی چند چیزیں ہیں جو نہیں ہونی ہیں تو وہ مبرم ہے۔ اب اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ تو تقدیر والی بات ہو گئی، لیکن یہ قسمت اور نصیب جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ مسائی سے، آپ کی جدوجہد سے، وہ کیسے، اس کی تشریح حضرت اس طرح کی گئی کہ جہاں تک نصیب کا تعلق ہے، انہوں نے کہا دیکھیں نصب سے بنا ہے، نصب سے، اب جنگ ہو رہی ہے، آپ نے اپنا مورچہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور پتھر نصب کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے حکمت عملی کے ساتھ جنگ کی ہے، ایک یہ بات ہوئی۔ تو اب جب تقسیم ہوگا نا مال غنیمت، تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنی حکمت عملی کی ہے، نصب کتنے پتھر کیے ہیں، اس کے حساب سے اگر آپ کو مل رہا ہے تو یہ نصیب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ
ایک اشارہ ہے، اشارہ ہے، یہ تو جنگ کا اشارہ ہے نا، باقی کام بھی جو آپ کے ٹھیک ہے۔ انداز میں اور قسمت تقسیم کو حضرت تشریف فرمایا. پھر میں کہوں گا کہ ڈویژن کو قسمت کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، ڈسٹرکٹ کو ضلع کہتے ہیں اور ڈویژن کو قسمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو بھول گئے نا. صحیح. تو یہ قسمت جو ہے، تو یہاں کریکشن ہو رہی ہے نا سر. ہاں یہ قسمت جو ہے صحیح. اصل میں ہے یہی کہ جس نے نصب کرنے میں حکمت عملی جتائی دکھائی اس کو تو مل گیا، وہ تو نصیب ہے. لیکن جس نے باہر آ کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے کام کو کیا ہے، وہ قسمت کی دلیل میں آتا ہے، ذیل میں آتا ہے کہ اس کو اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے. واہ. تو ایک طرف وہ قضاء و قدر کی بات ہے، دوسری طرف مسائی کے اعتبار سے قسمت اور نصیب کی بات ہے. کیا بات، کیا کہنا. ناظرین محترم، بہت ہی عمدہ اور بڑی دلچسپ اور بہت انفارمیٹیو جو گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے. اس میں ایک چیز اور بھی میں نے سرنامہ کلام میں عرض کی تھی کہ کیا تقدیر کے کچھ معاملات آپشنل ہیں یا پھر سب کچھ فائنل ہو چکا ہے. اس پر اگرچہ اگر بیچ میں وقفہ آ جائے گا تو وقفہ بھی لیں گے، پھر جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اسے کنٹینیو کریں گے. جی بسم اللہ. جی، جیسے سر نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اور اس کا اشارہ بھی فرمایا کہ دیکھیں تقدیر کی بنیادی طور پر اقسام تو کئی کی ہیں علماء کرام نے، شرحاء کرام نے، لیکن بنیادی طور پر دو تقسیم ہے کہ ایک قضائے مبرم ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر غیر و متبدل تبدل نہیں واقع ہوتا ہے. لا تبدیل علی کلمات اللہ. بے شک بے شک. اور ایک دوسری تقدیر ہے تقدیر معلق، وہ کسی نہ کسی شرط کے ساتھ آپشنل، جو آپ نے فرمایا کہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس میں آپشن ہے کہ ہاں اس بندے کی روزی تو اتنی ہے، لیکن اگر یہ نیکی کرے گا، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ کرے گا، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. فرمایا کوئی چیز قضا کو تبدیل نہیں کرتی ہے الا الدعاء، سوائے دعا کے. ولا يزيد في العمر الا البر. فرمایا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھاتی ہے سوائے نیکی کے. فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کو بڑھائے، تو فلیصل رحمہ، تمہیں چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرو. ٹھیک ہے. اب یہ جو یہاں پر عمر کا بڑھنا اور رزق کا بڑھنا، کچھ حضرات نے کہا کہ بھائی بڑھنے سے مراد صرف یہاں پر برکت ہے، فزیکلی عمر نہیں بڑھ سکتی ہے، وہی فائنل ہے جو عمر جو فائنل لکھی ہوئی ہے وہی لکھی ہوئی ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں، اس فائنل لکھے ہوئے کے اندر بھی یہ آپشنل ہے کہ اگر یہ بندہ اس کی عمر اتنی ہے لیکن اگر یہ نیکیاں کرے گا تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر پھر بڑھ کر اتنی چلی جائے گی. تو اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا. آپ دیکھتے ہیں ہمارے شب برات کے اندر جو دعا بھی خاص طور پہ مانگی جاتی ہے، اس میں اس آیت کو بطور استشہاد نقل کیا گیا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. وہ جس کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ محو کا آپشن موجود ہے، محو کا مٹانے کا آپشن موجود ہے. تبھی تو ہم اس کو معلق کہتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ نیکی کی، لکھا ہوا تھا کہ یہ شقی ہے، لیکن اس نیکی کرنے کی وجہ سے وہ شقاوت اس کی سعادت کے اندر بدل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی فرما دی. دیکھیے اس کے اندر دو چیزیں ہیں. کچھ امور ہیں جن کو امور تکوینی اور امور سماوی کہا جاتا ہے. اچھا علامہ صاحب، امور تکوینی اور امور سماوی کے حوالے سے، یہ تکوینی جو امور ہیں بڑے عام ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ علامہ صاحب جب وقفے سے لوٹیں گے تو اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. ایمان کے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو ذیلی موضوع ہے وہ بنیادی طور پر تقدیر ہے، اور اس سے متعلق ہمارے نظریات، ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال و افعال اور ہماری دیگر پوری زندگی پر محیط یہ چیز ہے کہ جس کو بہت عمدہ انداز میں علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے اور سر نے بھی بیان فرمایا. اب امور تکوینی کے حوالے سے اور سماوی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا تھا. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں جس کو کنٹینیو کریں. دیکھیں کچھ امور تکوینی ہیں، امور سماوی ہیں کہ جس کے اندر انسان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر انسان کی پیدائش، انسان کی موت، انسان کی روزی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو خالصتاً جو ہے امور تکوینی ہیں، اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے. انسان کب پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کون سی جگہ ہوگی، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے. لیکن انسان اس دنیا کے اندر آ کر اور اس دنیا کے اندر جو ارادہ کرتا ہے، فعل کرتا ہے، کسب کرتا ہے،
یہ راستہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ سینمے کی طرف جا رہا ہے۔ اب اللہ نے انسان کو عقل و فراست کے ساتھ خیر و شر کی دونوں قوتیں دے کر انسان کو اختیار دے دیا کہ بھئی تو ادھر جائے گا تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر دے گا، یہ ثواب دے گا، اس جہان میں بھی اور آخرت میں یہ ملے گا، اور یہ راستہ اختیار کرے گا، یہ جھوٹ کا راستہ، فراڈ کا راستہ، فلاں کا راستہ، اور پھر اس کی یہ سزا ہوگی اور یہ تمہارے لیے جہنم تیار کیا گیا۔ یہ جو سارا نظام ہے جنت کا، جہنم کا، ثواب و جزا کا، مالک یوم الدین کا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا تعارف ہے کہ وہ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے۔ اگر یہ نہ ہو انسان کا عمل دخل، انسان کا کسب، انسان کا فعل ارادہ، تو پھر تو یہ سارے کا سارا ڈے آف ججمنٹ کا اور یوم حساب کا سب کے سب ختم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ خالق و مالک ہے، اس کے اعمال کا خالق بھی ہے۔ نہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یہ بیٹھا رہے کہ بھئی میں کیا کروں، یہ تو تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، تساہل سے بھی روکا گیا ہے۔ بالکل۔ اور نہ انسان اتنا آزاد ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ میں جو چاہوں گا کر آزاد ہو بیٹھوں گیا گا، جناب۔ میری مرضی ہے، میری زندگی، میری مرضی، نہیں، نہ تیری زندگی نہ تیری مرضی، زندگی اللہ نے دی ہے۔ یہ بیچ میں بہت نعرہ اٹھا تھا، میری زندگی میری مرضی۔ میری زندگی سے بھی 5 منٹ آگے، میرا جسم میری مرضی، لیکن فرمایا کہ نہ تیرا جسم تیرا ہے نہ کچھ تیرا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ، اس نے تجھے جسم دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن ایک حدود و قیود رکھی، تم نے ان حدود و قیود کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اوج ثریا کا مقام عطا فرمائے۔ وہ جو اشرفیت ہے اور وہ جو افضلیت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس انسان اس اشرفیت کی معراج پر تب پہنچ سکے گا کہ اپنے خالق و مالک کے ارشادات و احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، ورنہ تم میں اور چوپاہوں کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ سمجھو کہ میری مرضی جو میں کھاؤں، ایک جملہ میں کہوں گا، دیکھیں ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں، بزرگان دین کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک قدم اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ انسان ہم بھی ہیں، انسان وہ بھی ہیں۔ اچھا، یہ ساری کی ساری خواہشات اور ساری کی ساری چیزیں اللہ نے سب کے اندر مشترکہ طور پر رکھی ہیں۔ وہ جو نیچرلی چیز ہیں، جبلت کے اندر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ولی کے اندر وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ولی کے اندر نہ ہو رئیس بھائی تو پھر تو ولی کا کوئی کمال ہی نہیں۔ وہ ولی اوصاف ہونا ضروری ہے، یہ اوصاف ہونا ضروری ہے، وہ چیزیں انسانیت کی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ سب موجود ہونے کے باوجود اس نے اپنا قدم، اپنا لفظ، اپنا کچھ بھی اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں، خلاف ورزی میں نہیں اٹھایا۔ اللہ نے ان کو اوج ثریا کا مقام عطا فرما دیا۔ یہ قضاء و قدر کی ایک کمال کی ہے، اس کو زمین پر دیکھنا ہو تو اللہ کے نبیوں کو دیکھ لو اور اللہ کے ولیوں کو دیکھ لو، اور یہی وہ لوگ ہیں پھر اللہ ان کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا پھر میرا بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جو سوال کرتا ہے رب عطا فرما، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں سے قضاء و قدر کو تبدیل فرما دیتا ہے، روزی میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ واہ 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 واہ، میرے اگلے سوال کے لیے راہ کشادہ فرما دی علامہ صاحب نے اپنے آخری جملے سے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں اور وہ محبوب بندے ہیں کہ جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر لفظ بولنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ احکام الہی کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہے۔ تو یہی وہ تقویٰ ہے کہ جو ان کو زندگی گزارنے میں ایک ایسا رول ماڈل بنا دیتا ہے کہ جن کے آج ہم مثالیں دے رہے ہیں، اور پھر وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں۔ سوال بھی میرا یہی تھا جس پر علامہ صاحب نے اختتام کیا اپنے جواب کا، کہ کیا کسی کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا ہمیں دعا میں اپنی تقدیر کی بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا اور آخرت کے حسنات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کیا فرمائے گا تقدیر کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت واضح اس سوال کا جواب تو آیا ہے حضرت کی گفتگو میں، لیکن اچھا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ اگلا سوال یہ بھی تو ایک تصرف کی بات۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی، سب سے پہلی بات، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے شعور اور وجدان کے ساتھ ایک نظام کا اعتراف کیا ہے اور وہاں داخل ہوئے۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ہم کسی اسکول میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اسکول کا انتخاب ہم کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، اور جب ہمیں داخلہ وہاں مل رہا ہے تو پھر کیا پڑھایا جا رہا ہے، کب پڑھایا جا رہا ہے، کیسے پڑھایا جا رہا ہے، اس کا انتخاب ہمیں نہیں کرنا۔
ہم نے سرنڈر کیا ہے کہ ہم آپ کے ضابطے کے مطابق یہاں داخل ہو رہے ہیں، جو آپ کا ضابطہ ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کی مثال کہ جو ایمان لائے ہیں، وہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور تسلیم کیا ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے اور قرآن پاک کے ذریعے کیا حکم ہے اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے، اور پھر اس میں ایک انداز میں توکل کرنا۔ یہ توکل جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب آپ توکل کریں گے تو جو نتیجہ بھی سامنے آئے گا اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ آپ کا انعام ہے اور عطا ہے، اور اس کو بہتر بنانا ہے تو آپ کی جانب سے اگر کوئی خطا ہے تو اس سے پھر اجتناب برت کر آگے جانے کی بات ہے۔ یہاں دیکھیں یہ جو پورا نظام ہے نا، کیا بات ہے کہ ہم اہل ایمان اس بات کا خیال رکھتے ہیں، جو اہل ایمان نہیں ہیں وہ کسی بات کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ان کے حساب سے موت کے ساتھ۔ ہماری زندگی موت کے بعد حساب کی زندگی ہے۔ تو جب یہ بات طے ہے اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ابھی حساب دینا ہے، تو حساب کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ اس کا دیا جاتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو جو آپ کر رہے ہیں اس میں دو باتیں آ گئیں، ایک یہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ کی خیرت بتا رہی، اور دوسرے یہ کہ آپ نے جو کر دیا ہے وہ چونکہ معلوم تھا اللہ رب العزت کو، وہاں آ کر جو تحریر ہو گئی ہے آپ کی تقدیر، وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے۔ اب میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوری تقدیر کی کیفیت اور دعا والی بات، حضرت نے جواب تو دے دیا ہے اس کا نا۔ دیکھیے وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، میں پھر عرض کروں گا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ان کے مرشد بھی تھے اور استاد بھی تھے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا جہاں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، متدین معمر 11 سال کے تھے، ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو متدین لوگوں نے خیال کیا کہ 11 سال کے بچے سے پوچھ رہے ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن جب جواب آیا تو ہم نے کہا سوال انہی سے کیا جانا چاہیے تھا۔ جواب یہ تھا کہ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا میں ایسے جینا ہے کہ خود اپنی زندگی کو جلا کے دوسروں کی زندگیوں کو جلا بخشے۔ اب یہ جو ایک باریک سا رشتہ ہے، اپنی زندگی کو جلا کے دوسروں کی زندگیوں کو جلا دینا، یہ خیر کا راستہ ہے بہت عمدہ۔ اور یہی خیر کا راستہ وہ ہے کہ جو آپ کو مختلف علائشوں سے بچاتا ہے۔ اور اہل اللہ کی زندگی کا پیٹرن بھی یہ رہا ہے، پیٹرن بھی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے بالکل جی، اور یہی بات ہے، ایک تو یہ کہ آپ جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر خود کو پائیں گے۔ صحیح۔ اور اس لیے اگر کہیں آ کے کہیں ادبار کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، اور آپ پھر اسی طرح جس طرح حضرت نے اشارہ کیا، جنہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے اسی کام میں، ان کے یہاں جا کے ان سے تصرف چاہتے ہیں، ان سے دعا چاہتے ہیں، یا جو موجود ہیں متقی پرہیزگار زاہد، اور وہ چھپ کے بات کرتے ہیں، ان کے یہاں جا کے آپ دعا کرتے ہیں یا کراتے ہیں، یا خود اپنے والدین سے دعا کرواتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے پڑوسی کا حق ادا کر دیا، والدین کا حق ادا کر دیا، عزیز رشتہ داروں کا حق ادا کر دیا، پھر جب آپ دعا کراتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ تقدیر کا حصہ کہ جس میں تبدیلی آ سکتی ہے وہ آپ کا نصیب بن جاتا ہے، اور وہ نصیب ہی اصل میں دعا کا بدل ہے۔ عام آدمی سے اگر آپ کہیں کہ وہ دعا کرے، اور اس آدمی سے کہ جس نے زندگی کو وقف کر دیا اللہ، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اس کی بات یہ تو ہم عام دنوں میں دیکھتے ہیں نا کہ سفارش کرنی ہے تو کس سے کرانی، فلاں سے کر، تو یہ دنیاوی معاملات میں آپ یہاں سفارش کرا رہے ہیں تو آپ ناپ رہے تول رہے ہیں کہ کس سے کرائیں، اور یہاں جب اللہ رب العزت سے دعا میں آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے تو آپ کا انتخاب وہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کے نزدیک۔ یاد ہے گفتگو فرما رہے تھے، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت انسان محتاج محض ہے یا مختار کل ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی،
فرمایا آپ دوسری اٹھاؤ، بولا دوسری تو نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا۔ فرمایا محتاج بھی ہے اور مختار بھی، واہ واہ، ایک حدود و قیود کے اندر۔ تو دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اور سر جی نواب کا فرما رہے تھے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے کرتے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بہت اس مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا دونوں ہمارے مہمانان گرامی نے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر سنجیدہ موضوعات پر اور کتنی انفارمیٹو جو گفتگو اب تک پہنچ رہی ہے۔ الحمدللہ ARYQ TV کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ تمام لوگوں کی تعمیر، تشکیل، تطہیر کے لیے وہ پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں کہ جس سے تعمیر سیرت ہو، اور الحمدللہ ایسے موضوعات پر، اس سنجیدہ موضوعات پر جب پروگرامز آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ اسے پسند بھی کیا جاتا ہے، اور انہیں ظاہر ہے ہمارے ہاں مطالعے کا رجحان نہ ہونے کے سبب ان چیزوں کو بہت زیادہ سمجھا نہیں جاتا، لیکن ان پروگرامز کے ذریعے یہ بہت کچھ آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے